کھوڑو صاحب جی السلام علیکم. کھوڑو صاحب، یہ ابھی جو واقعے کا میں نے تذکرہ کیا، پارلیمنٹ یہ مقامی جو اسمبلی ہو، گورنمنٹ ہو، اس کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اگر اس طرح کے اسپتال، مثلا ابھی ہم جو کیس ڈسکس کر رہے ہیں، اس اسپتال کا اس وقت لائسنس بھی رینیو نہیں ہوا ہے اور ایک بچی کی حالت کس طرح غیر ہو گئی، اور ایسے بہت سارے کیسز ہیں. ایسے اسپتالوں سے نمٹنے کے لیے قانون سازی اور بروقت اقدامات یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ دیکھیں، ہم نے قانون سازی کویکری کے خلاف بھی کی ہوئی ہے. یہاں بڑے عطائی ڈاکٹر جس کو کہتے ہیں، جی جی، ان کے بھی ہم نے خلاف قانون تو ضرور پاس کیا ہے. جس اسپتال میں جایا جاتا ہے جی یہ میرے اوپر منحصر ہے کہ میں کس اسپتال میں جاتا ہوں. یہ دارالصحت جو ہے وہ ضرور پرائیویٹ ہاسپٹل ہو سکتا ہے ہو. اب اس کے لائسنس ہو یا نہ ہو، وہاں اکثر مریض جاتے ہیں، ڈاکٹرز کی ٹریٹمنٹ اور ڈاکٹرز کیا ڈائیگنوز کرتا ہے، کیا پرسکرائب کرتا ہے. لیکن یہاں آپ نے کہا کہ میل نرس نے، لیکن اگر یہ میرے پر منحصر ہے کہ میں کس اسپتال میں جاؤں یا نہ جاؤں، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے بطور حکومت کہ آپ میک شور کریں کہ کوئی غیر معیاری اسپتال نہ چل رہا ہو. اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم کون سا رجسٹرڈ ہے کون سا نہیں ہے. میں تو اسپتال میں چلا جاتا ہوں، میں تھوڑی کوئی ریسرچ کرتا ہوں اسپتال جانے سے پہلے. میں ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ. آپ ساری ذمہ داری بالکل ہم پر ڈال سکتے ہیں. ہم اس کو یقین، جس نے غلط کام کیا ہے، جس نے اپنی کسی کی زندگی غیر محفوظ کر دی، اس کو سزا دینے کے تو ہم ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیں گے. لیکن یہ ہوا اس طرح سے ہے کہ جی ایک میل نرس سے انہوں نے انجیکشن لگوایا. جی، یہ پرسکرائب تھا یا اس میل نرس نے کہہ دیا بس یہ انجیکشن لگاتے ہیں تو جلدی کام ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گی بچی. ہمیں افسوس ہے کہ بچی کے ساتھ یہ برتاؤ ہوا. یقیناً وہ بچی اگر 9 ماہ کی ہے تو پیرنٹس بھی اس کے ساتھ ہوں گے. جی، پیرنٹس امید رکھتے ہیں کہ جو کچھ علاج ہوگا وہ اچھا علاج ہو جائے گا. جی، لیکن اگر میں بھی تھوڑی سی چوکنا رہوں تو ضرور ڈاکٹر سے ملوں گا، ڈاکٹر سے پرسکرپشن لوں گا اور اسی کے مطابق اس کی مطلب تیمارداری کرنے کی کوشش بھی کرواؤں گا. میری بچی ہے، اس لیے مجھے بھی ضرور کچھ نہ کچھ خیال رکھنا چاہیے. تو نثار صاحب، میں تو ایک باپ کے حیثیت سے یہی خیال رکھ سکتا ہوں نا کہ I will rush to the nearest hospital. دیکھیں بات سنیں جناب، اس کا خیال رکھا جائے گا. بات سنیں جناب، ایک بات سنیں نا آپ. میں اس کو سزا دینے کا تو پابند ہوں، لیکن گورنمنٹ کے اسپتال اگر ہیں تو میں کیا یہ امید نہیں رکھ سکتا کہ بابا سیدھا گورنمنٹ کے اسپتال میں جاؤ تو بہتر ہے. نثار صاحب، گورنمنٹ کے اسپتالوں کا حال کیا ہے اس پر باقاعدہ بات ہو سکتی ہے، لیکن پرائیویٹ اسپتال بھی کوئی سب سٹینڈرڈ نہ ہو، یہ بھی آپ کی ذمہ داری تو ہے نا سر. اور آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اسپتال آر اسٹیٹ آف دی آرٹ. ہمارے وسیم صاحب، آئی سی یو میں سب کچھ ہے، بلیاں گھوم رہی ہوتی ہیں اتنی بڑے بڑے. آپ کو معلوم ہے نا، کراچی شہر کی بات کر رہا ہوں، اندرونی سنگھ کی بات نہیں کر رہا. بات کیا کر رہا ہوں، چوہے گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ اسپتال اور آپ کیا بات. اب بابا آپ اپنی بات کریں گے تو میں بات نہیں سکوں گا. میں اپنا سوال کروں گا، آپ نے جواب دیجئے. ہاں تو سوال کریں پھر جواب سنیں. جی سر، میں نے سوال کر لیا، میں سن رہا ہوں جواب. بھائی آپ گزارش کروں، لائسنس لینا ضروری ہے. جو ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہے وہ چیک کرے کہ کسی اسپتال کا اگر لائسنس رینیو نہیں ہوا تو اس کو ظاہر ہے نوٹس بھیجے، اس کو اپڈیٹ کرے. اگر اس نے نہیں کیا تو یہ یقیناً ڈپارٹمنٹ کے آفیسر کا کوتاہی ہے. میں کوتاہی سے کب انکار کر رہا ہوں. لائسنس کے رینیول کا ٹائم ہر ایک کو ڈپارٹمنٹ کو کیوں نہیں ہے ویب سائٹ پر؟ صحیح ہے. اور اس کو کیوں نہیں رینیو کرنے کے لیے اس نے سجاگی دی؟ اور نثار صاحب، پھر بحث یہاں پر نظام کے بدلنے کی بھی ہے نا. اگر نہیں ہے، اگر لائسنس نظام بابا ایک منٹ نا سر، اگر لائسنس نہیں، جی کہیے. اگر لائسنس نہیں ہے تو اس اسپتال کو بند کرنا چاہیے. تو کریں نا اس کو بند، کام ہی ختم ہو. تو اگر یہ ہو گیا نا قصہ، جی
اب اس کو بند بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات نقصان ہو جانے کے بعد ہے ڈیمیج کنٹرول. آپ جو فکر مند ہیں وہ ڈیمیج کنٹرول مسئلہ نہیں ہے. پہلے کیوں نہیں تھا؟ یہ تو میرا آپ سے سوال بنتا ہے نا سر. اچھا پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے. بابا میں بھی آپ سے میں آپ سے ڈس ایگری کب کر رہا ہوں؟ تو سر دیٹ از ویری کائنڈ آف یو، بٹ دا پوائنٹ از کہ ہم تو آپ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں نا، چونکہ قانون سازی، نظام میں بہتری، پہلے قانون بنانا، پھر جو قانون بن جائے اس پر عمل کروانا، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا. مثلاً اسی کیس میں آپ کو ایک اور بات ہی بتاتا ہوں. جب اس بچی کا باپ متعلقہ تھانے گیا ہے، سر سوال سے بلا جواب دیجیے گا. سوال جی میں نے کہا نا بھائی، میں نے یار وہ تو آپ نے کہہ لیا، میں اگلا سوال فریم کر رہا ہوں. نہیں رکھا اس کی غفلت، بالکل ٹھیک غفلت ہے نا، میں اس کو اس طرح کس طرح سے کہوں؟ بالکل ٹھیک ہے. اب اگلا سوال ہے میرا، جب اس بچی کا باپ اس سارے معاملے کے بعد متعلقہ تھانے میں جاتا ہے، بلکہ وہ جو متعلقہ ایس پی صاحب ہیں وہ اسپتال آتے ہیں، اور میں تو ایس پی صاحب پہ تنقید بھی نہیں کر رہا، تو ایس پی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی، اور اس کی باقاعدہ ویڈیو ہے کہ بھائی میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ چھوڑیں یہ سارے چکر، اس میں ان کا کچھ نہیں بگڑنا، نقصان سارا آپ کا ہی ہے. ایس پی صاحب یہ کہتے ہیں اینڈ آئی ہیٹ ٹو سے دیٹ ہی از رائٹ. اب سر یہ جو نظام ہے تھانے کا، کچہری کا، انصاف کا، یہ حکومتوں نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے نا. آج آپ 18ویں ترمیم، صدارتی نظام، ان بڑی بڑی بحثوں میں الجھاتے ہیں ہمیں. یہ نظام سر سندھ کی حد تک آپ ٹھیک کرنے کے ذمہ دار نہیں تھے، جہاں پر آپ کو عوام نے تسلسل کے ساتھ اختیار دیا ہے کہ آج اگر ایک بچی کا باپ اسپتال جاتا ہے تو اس کو ایس پی کہتا ہے، تھانے آتے ایس پی کہتا ہے یار نہ کٹواؤ ایف آئی آر، چھوڑو. ایک منٹ تھوڑا سا تحمل سے اس کو معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرو. دیکھیں، ویسے اگر میں آپ کے بات سے ڈس ایگری نہیں کر سکتا، پولیس کے رویے برے اگر ہیں تو میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کروں گا. صحت ڈپارٹمنٹ نے کوتاہی کی تو میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کروں گا. اگر دوسری طرف سے دیکھ لیں کہ یہاں 4 کروڑ لوگ رہتے ہیں، ان بیچاروں کی آواز بھی نہیں ہوتی. یہ تو بڑے شہر کی بات ہے تو اس لیے بات کہیں نہ کہیں آ گئی. کسی گاؤں میں ہوتی تو شاید یہ آپ کی نظر میں آتی بھی کہ نہیں آتی. وہاں کے جو والدین ہیں وہ اتنا اس کو اٹھاتے یا نہ اٹھاتے یہ بھی مجھے نہیں معلوم. یقیناً یہ ساری چیزیں ہیں اس نظام کی، یہ ہے ڈیلیوری سروس. اور اس نظام کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ لیکن ایک چیز کو مثال بنے کہ اللہ اکبر، اب مجھے بولنے دو نا یار، بولنے دینا. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ نے یہ نشاندہی جب کی ہے تو اس کوتاہی کو دور کرنا چاہیے. میں یہ کہہ سکتا ہوں نا، لیکن سرکار کہہ سکتا ہوں نا. لیکن سرکار، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سرکار ہیں اور سندھ میں آپ بہت عرصے سے سرکار ہیں، تو اب اس کو ٹھیک ہو جانا چاہیے نا. نثار کھوڑو صاحب، یہاں پر میں کل بھی کہہ رہا تھا، ایک بچی کا باپ میرے پاس آیا جس نے مجھے بتایا کہ فلاں اسکول کے فلاں چوکیدار نے میری بچی کے ساتھ ریپ کیا ہے، مجھے بتایا. بٹ اس نے کہا بادامی صاحب ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ آن ٹیلی ویژن، I will not go to any police station because I will be further ridiculed. یہ نظام کی خامیاں ہے نا سر، اس کو بہتر، آپ مجھ سے ایگری کر رہے ہیں، ویری کائنڈ آف یو، بٹ اس کو بہتر کب کریں گے ہم؟ دیکھیں ابھی کہاں سے کہاں لے جا رہے ہیں آپ. یہ اگر ایسی بات کریں تو پھر میں کیا پاکستان کے 70 سال پہ نہیں کمنٹ کر سکتا؟ کر سکتے ہیں. میرے 5 سال تو برے لگے، میرے 10 سال تو آپ کو برے لگے. پاکستان کے 70 سال میں یہ کوتاہیاں جو ہوتی رہی ہیں اس پہ میں بول نہیں سکتا. آف کورس بول سکتے ہیں. میں تو آپ سے آپ کا ہی سوال کروں گا نا سر، چونکہ سندھ میں یہ خالصاً صوبائی معاملہ ہے اور آپ کی گورنمنٹ ہے. یا اللہ اکبر، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں آپ سے اس کوتاہی کی معذرت تو کر سکتا ہوں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش تو کر سکتا ہوں، لیکن یہ نظام ٹھیک کرنے کے لیے قانون تو بنا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، قانون پر عمل کرنے کا ہی تو پاکستان میں مسئلہ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے کل مسئلہ. اچھا ٹھیک ہے. میں